میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ لوگوں سے یہ بات ان کے اوپر ظاہر کر دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی روپیہ پیسہ کوئی دولت نہیں مانگتا سوائے اپنے اہل یعنی اہل بیت کی محبت پر۔ بے شک یعنی اب کس چیز کے لیے اجرت کا جو ہے طالب اور اب کس چیز کی اجرت لینے سے منع فرما رہا ہے اور اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے، اسے آپ پہلے ملاحظہ فرمائیں پھر سمجھ میں آئے گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن پوری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین متین کو اجاگر کرنے کے لیے، مذہب اسلام کی پرچم کو بلند کرنے کے لیے، مذہب اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے دلوں میں خشوع کرنے کے لیے اپنے پورے رات و دن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کر رکھا تھا، خرچ کر رکھا تھا۔ اور اس وقت جب جو ہے مہاجرین و انصار نے دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے بے شمار لوگوں کا جو ہے لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے اور گھر چلانے کا ایک جو ہے ایک ذمہ داری ہے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انصار کہتے ہیں کہ میرے نبی پورا دن اور پوری رات جو ہے تبلیغ اور رسالت میں جو ہے اپنے آپ جو ہے منعقد کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کو کچھ دولت کچھ مال جو ہے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، جس سے نبی کا گھر چلے، جس سے نبی کا خاندان پلے، جس سے نبی کے گھر والوں کا گزر بسر ہو جائے۔ میرے بھائی، اس وقت جب انصار و مہاجرین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت و مشقت کو دیکھتے ہوئے آپ کی مدد کرنے کے لیے مہاجروں و انصار نے جب آپ کی بارگاہ میں کچھ درہم و دنانیر، کچھ دولت کا انبار آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اس وقت جانتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور وہ سارا مال جو ہے لوگوں کو واپس کروا دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں اس کام کے لیے نہیں آیا کہ میں لوگوں سے مال حاصل کروں، میں لوگوں سے جو ہے ان کی قیمت کو وصول کروں۔ میرے بھائیو، پھر رب کائنات اس چیز کی اجرت لینے سے منع فرما رہا ہے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ محبوب کہہ دیجئے کہ میں نے جو ہے بدر کے میدان میں جنگ میں حصہ لیا ہے، میں نے جو ہے وہ جنگ طائف میں جو ہے میں نے اپنے اوپر پتھر کھائے ہیں، میں نے جو ہے تمام طرح کے مصائب و آلام کو جھیلے ہیں، میں وہی محمد ہوں جس کے جو ہے گردن میں جو ہے پتھریاں لگوائی گئی، میں وہی محمد ہوں جس کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، میں وہی محمد ہوں جس کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، میں وہی محمد ہوں جس کو قید پر پتھر باندھنا پڑا۔ لیکن اے لوگوں، ان تمام طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے بعد، ان تمام طرح کی مشقتوں کا سامنا کرنے کے بعد، اے لوگوں، ان تمام طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد میں اس چیز پر تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا ہوں، اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، اس پر تم سے کوئی جو ہے دولت حاصل کرنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، بے شک میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اب گھر والے کون ہیں؟ حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، حضرت علی ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ جو ہے ان کو جو ہے اہل بیت میں شامل فرمایا اور ان کا نام لے کر کے آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے محبت کرو۔ گویا ہم حسینی حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اب اس دم میں کتنا دم ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے آپ کی جو ہے حیات طیبہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت ہے، کیونکہ حضرت امام حسین کی اگر آپ تاریخ پڑھ لیں گے، شہدائے کربلا کی حیات طیبہ کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو یقیناً آپ کو یقین کامل ہو جائے گا کہ ہم حضرت امام حسین کی محبت میں پکے سنی، پکے جو ہے حسینی ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے اوپر کا دعویٰ تو بہت ٹھوس ہے لیکن ہم اندر سے بہت خالی ہیں، ہم اندر سے بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں، ہم اندر سے بالکل حضرت امام
جیسے کہ میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ اللہ کا جو ہے انتقال ہو گیا، لیکن ایکسیڈنٹ سے اس کا انتقال ہوا، اللہ کا انتقال ہو گیا، اس کو جو ہے بیماری لاحق ہو گئی تھی، اس لیے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی نہ کسی چیز کا بہانہ لگ کر کے وہ کام ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ خاص کسی طرح سے جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال برملال ہوا۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں کاتب وحی الہی کا لقب جو ہے آپ کے منصب جو ہے عظیم آپ سے جو ہے